اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشریٰ اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل بشریٰ اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ کا آپ پر کرم ہوگا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کیا نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی، کیونکہ ہم داخل ہو رہے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، تو اس کے حوالے سے کیا کیا نعمتیں، کون کون سی احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ بھی میں مکمل طور پر آپ سے ذکر کروں گی۔ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہو سکیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل بشریٰ اسلامک ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا جو لوگ مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ سامعین، آج کا جو عمل ہے وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے اور صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس مہینے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی کر دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ناکامیابیاں آپ کا مقدر ہیں تو بھی اللہ رب العزت کامیابیوں میں بدل دیں گے۔ سامعین، میں وظیفہ ذکر کرنے لگی ہوں، غور و توجہ سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ نے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر سورہ فتح پڑھنی ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ بلند کرنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہم پر وہ تمام نعمتیں نازل ہوں جو آپ نے اس مہینے میں پوشیدہ رکھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وہ تمام نعمتیں نازل فرمائیں گے جو اس مہینے میں پوشیدہ ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور رمضان المبارک کو رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے کہ رمز کا مطلب ہے جلانا، کیونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں پیش آنے والے اہم واقعات کون سے ہیں کہ پہلے رمضان المبارک کو اتنی اہمیت حاصل ہے، کہ رمضان المبارک کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہے، کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ 3 رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے تھے۔ 6 رمضان کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی۔ 13ویں رمضان کو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ 18 رمضان کو سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی تھی اور 27ویں رمضان کو ہمارے پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اتنی تمام تر کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی تھیں، خود سوچیں کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 17 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح ہوا اور جنگ بدر کا معرکہ بھی پیش آیا اور 27ویں رمضان کو جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی نصرت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ خدائے رحمان و عزوجل کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ یعنی رمضان المبارک جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے فیضان کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ اس کی تو ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر آ جاتا ہے، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی افطار تک دعائے استغفار کرتی ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہر سجدے کے عوض اس کی 1500 نیکیاں لکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر تیار کیا جاتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے کنڈے سونے کے بنے ہوئے ہیں جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ جو رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت آخری دن تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ ایک درخت عطا، ایسا درخت کہ اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار اگر سوار ہو تو 500 برس اس کے سائے میں چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت للعالمین کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس کے ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں، جنت کا عظیم الشان محل ملتا ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ بشارت عظمی فرماتے ہیں، تمام فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے 5 خصوصی انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، جس کو حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائیں اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہو سکتا۔ روزے دار کے لیے فرشتے دن رات میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جنت کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین اور آراستہ کر دیجیے۔ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قوم میں ایک ایسے شخص نے اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو اجرت دے دی جاتی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو ضرور کریں جو آپ سے ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ رمضان کا چاند دیکھیں تو صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ فتح پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی فضیلتیں اس کی حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آپ کے حامی و ناصر ہوں گے اور آپ کی تمام تر حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ عمل ضرور کریں گے، ضرور آپ اس عمل کی فضیلتوں کو حاصل کریں۔